السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ رواں سال پاکستان کرکٹ ٹیم نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلنی ہے اور بہت زیادہ بڑے ایونٹس بھی کھیلنے ہیں، جس میں T20 ورلڈ کپ 2022 کے علاوہ ایشیا کپ 2022 بھی شامل ہے، اور اس ٹورنامنٹ کا جو انعقاد ہے وہ سری لنکا میں ہونا ہے، اور اس کی جو ابتدائی شیڈیول ہے وہ آ چکا ہے۔ 27 اگست سے اس ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا اور 11 ستمبر تک یہ ٹورنامنٹ جاری رہے گا، لیکن فی الحال اس بات پر سوالیہ نشان موجود ہے کہ یہ ٹورنامنٹ کیا سری لنکا میں ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ایشین کرکٹ کونسل یعنی کہ ACC جو ہے وہ اس بات کا متبادل پلان بھی بنا رہی ہے کہ شاید UAE میں اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جائے۔ بہرحال اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ ٹورنامنٹ انشاءاللہ ہر حال میں ہوگا، اور اس اہم ترین ایونٹ سے پہلے جو کہ 15واں ایشیا کپ ہوگا، اور اس سے پہلے جو 14 ایشیا کپ کھیلے گئے ہیں، جن میں سے ایک ایونٹ جو ہے 2016 کا وہ T20 فارمیٹ کا تھا، اور دیگر جو 13 T20 ایشیا کپ کھیلے گئے ہیں وہ ون ڈے فارمیٹ کے ہیں۔ اور ان تمام کا جائزہ یعنی کہ ہر جو ایونٹ کھیلا گیا وہ کہاں کھیلا گیا، اس کی فائنلسٹ ٹیمیں کون سی تھیں، پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کون تھا، ٹاپ بیٹر کون تھا اور ٹاپ بولر کون تھا، یہ تمام تفصیلات اب تک کھیلے گئے 14 ایشیا کپ کے حوالے سے میں اس رپورٹ میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم ایک مختصر سی نگاہ ڈالتے ہیں کہ اب تک کون کون سے ممالک کتنی بار ایشیا کپ کی میزبانی کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سری لنکا اور بنگلہ دیش دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ 4 بار ایشیا کپ کی میزبانی کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، جن میں بنگلہ دیش نے 1988، سن 2000، 2012 اور 2014 میں ایشیا کپ کی میزبانی کی، جبکہ سری لنکا نے 1986 میں، 1997 میں، 2004 میں اور 2010 میں ایشیا کپ کی میزبانی کی، جبکہ UAE نے 3 بار یہ اعزاز حاصل کیا، جن میں سب سے جو پہلا ایونٹ تھا 1984 میں کھیلا گیا، اس کا میزبان بھی شارجہ یعنی کہ UAE تھا۔ اس کے بعد 1995 اور اب تک کھیلا گیا جو آخری ایشیا کپ تھا 2018 میں، اس کا میزبان بھی UAE تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا نے یہ اعزاز 2 بار حاصل کیا، 1990 میں اور 2016 میں جو ایشیا کپ کھیلے گئے ان کا میزبان بھارت بنا، جبکہ پاکستان نے اب تک صرف 1 بار یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ 2008 میں پاکستان نے ایشیا کپ کی میزبانی کی تھی، جو کہ اکلوتا واقعہ تھا کہ ایشیا کپ پاکستان میں کھیلا گیا تھا۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اور ایشیا کپ کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو پہلا ایشیا کپ کھیلا گیا وہ 1984 میں کھیلا گیا، اور یہ UAE میں کھیلا گیا، جس میں راؤنڈ روبن کی بنیاد پر یہ ٹورنامنٹ کھیلا گیا تھا، یعنی کہ جو فائنل تھا وہ نہیں کھیلا گیا تھا، نیٹ رن ریٹ اور پوائنٹس کی بنیاد پر ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور اس ایونٹ میں پاکستان، سری لنکا اور انڈیا کی ٹیموں نے حصہ لیا تھا۔ سری لنکا کو نیا ٹیسٹ اسٹیٹس ملا تھا ICC کی جانب سے، اور اس کے علاوہ جو پہلے یعنی کہ اولین ایشیا کپ کی فاتح ٹیم بنی وہ انڈیا بنی، اور ان کے بیٹسمین جو سریندر کھنہ تھے 107 رنز بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹسمین بنے، جبکہ ان کے بولر روی شاستری 4 وکٹیں حاصل کر کے پہلے ایشیا کپ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر بنے۔ اور اس کے علاوہ جو اگلا ایشیا کپ تھا وہ کھیلا گیا 1986 میں سری لنکا میں، اور اس بار انڈیا نے وہاں پر کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ ان کے ساتھ سیاسی اور دیگر تعلقات میں تلخی تھی، جس کی وجہ سے انڈیا نے دوسرے ایشیا کپ میں شرکت نہیں کی تھی۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کھیلے تھے، اور بنگلہ دیش پہلی بار ایشیا کپ کھیل رہا تھا۔ اور جو فائنلسٹ ٹیمیں تھیں کہ اس بار اس لیے بھی سیم پیٹرن تھا، فائنل ٹیموں کا جو فائنلسٹ ٹیمیں ہیں اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، بلکہ نیٹ رن ریٹ اور پوائنٹس کی بنیاد پر ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور سری لنکا کو فاتح قرار دیا گیا تھا۔ ارجن راناٹونگا ان کے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ تھے، اور یہ پہلی بار تھا کہ کسی ٹورنامنٹ کا جو پلیئر آف دی ایوارڈ ہے وہ دیا گیا کسی پلیئر کو۔ راناٹونگا ہی ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹر تھے، 105 رنز بنانے میں کامیاب رہے، جبکہ پاکستان کے عبدالقادر 9 وکٹیں حاصل کر کے دوسرے ایشیا کپ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ایشیا کپ کھیلا گیا بنگلہ دیش میں کھیلا گیا۔ پہلی بار بنگلہ دیش نے ایشیا کپ کی میزبانی کی 1988 میں، اور اس بار جو ٹیمیں تھیں تمام 4 ٹیمیں ایشیا کی وہ اس ٹورنامنٹ میں شریک تھیں، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلا گیا اور تمام جو بڑی ایشین ٹیمیں تھیں وہ اس ٹورنامنٹ کا حصہ تھیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور جو فائنل کھیلا گیا تھا وہ انڈیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا، جس میں انڈیا نے کامیابی
کامیابی حاصل کر کے دوسری بار ایشیا کپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا، اور پلیئر آف دی جو ٹورنامنٹ تھے وہ بھارت کے نوجوت سنگھ سدھو تھے، لیکن جو ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹر تھے وہ پاکستان کے اعجاز احمد تھے، 192 رنز بنائے تھے، اور جو ٹاپ بولر تھے وہ ارشد ایوب تھے، بھارت سے تعلق تھا ان کا، 9 وکٹیں حاصل کر کے وہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ بولر قرار پائے۔ اس کے علاوہ جو اگلا ایشیا کپ تھا وہ انڈیا میں کھیلا گیا، جس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ وہاں پر سیاسی حالات ایسے تھے کہ پاکستان ٹیم نے وہاں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہی سیم وجوہات تھیں جس کی وجہ سے 1992-93 کا جو ایشیا کپ ہے وہ بھی منسوخ کرنا پڑا۔ بہرحال 1990 کا جو چوتھا ایشیا کپ تھا وہ پاکستان کے بغیر کھیلا گیا انڈیا میں۔ انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے پارٹیسپیٹ کیا۔ فائنل میچ ایک بار پھر انڈیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا۔ انڈیا نے کامیابی حاصل کی اور تیسری بار وہ ایشیا کپ جیتنے میں کامیاب رہے۔ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا اناؤنس نہیں کیا گیا تھا۔ ارجنا راناٹونگا 166 رنز بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹر ثابت ہوئے، جبکہ کپل دیو نے 9 وکٹیں حاصل کیں اور سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر بنے۔ اس کے علاوہ ایشیا کپ 1995 جو کہ UAE میں کھیلا گیا، اس میں تمام جو چاروں بڑی ٹیمیں تھیں ایشیا کی وہ حصہ لیا۔ انہوں نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے، اور ایک بار پھر فائنل میچ میں انڈیا اور سری لنکا کا ٹاکرا ہوا اور انڈیا نے ایک بار پھر ٹورنامنٹ جیتا اور چوتھی بار ایشیا کپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ نوجوت سنگھ سدھو جو ہیں ان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، جبکہ سچن ٹنڈولکر 205 رنز بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹسمین ثابت ہوئے، جبکہ انیل کمبلے 7 وکٹیں حاصل کر کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ثابت ہوئے ایشیا کپ کے 1995 کے۔ اس کے بعد جو اگلا ایشیا کپ کھیلا گیا وہ 1997 میں کھیلا گیا سری لنکا میں، اور یہ سری لنکا نے میزبانی کی اس ایونٹ کی۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا چاروں بڑی ٹیمیں ایک بار حصہ لیا انہوں نے، اور ایک بار پھر فائنل میچ جو ہے وہ انڈیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا۔ سری لنکا نے کامیابی حاصل کی، یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ ایشین چیمپئن بننے میں کامیاب رہی۔ ارجنا راناٹونگا کو جو کہ کپتان تھے سری لنکن ٹیم کے، ان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، اور وہی ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹسمین بھی تھے، 272 رنز بنائے۔ بھارت کے فاسٹ بولر وینکٹیش پرساد جو ہیں وہ 7 وکٹیں حاصل کر کے ٹاپ بولر ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ اگلا ایشیا کپ یعنی کہ 7واں ایشیا کپ سن 2000 میں کھیلا گیا بنگلہ دیش میں، اور پاکستان میں جو ٹیمیں تھیں وہ حصہ لیا، لیکن پاکستان نے پہلی بار فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں فائنل میچ میں مد مقابل آئیں اور پاکستان نے ایشیا کپ سن 2000 جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ معین خان کی قیادت میں یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان ایشین چیمپئن بننے میں کامیاب رہا، اور ٹورنامنٹ کے جو بہترین کھلاڑی قرار پائے وہ پاکستان کے محمد یوسف تھے، جن کا نام اس وقت محمد یوسف نہیں تھا بلکہ یوسف یوحنا تھا، جو کہ اس ٹائم اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، اور وہی ٹاپ بیٹر تھے، 295 رنز بنانے میں کامیاب رہے، اور جو ٹاپ بولر تھے ٹورنامنٹ کے یعنی کہ ایشیا کپ 2000 کے وہ پاکستان کے عبدالرزاق تھے۔ اس کے علاوہ 8واں ایشیا کپ 2004 میں کھیلا گیا سری لنکا میں۔ سری لنکا نے تیسری بار ایشیا کپ کی میزبانی کی، جس میں چاروں جو ایشین کی بڑی ٹیمیں ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، انہوں نے تو حصہ لیا۔ اس کے علاوہ UAE اور ہانگ کانگ بھی اس ٹورنامنٹ میں پہلی بار شریک ہوئیں، اور جو فائنل میچ تھا ایک بار پھر سری لنکا اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا۔ سری لنکا نے کامیابی حاصل کی، تیسری بار وہ ایشین چیمپئن بنے۔ سنت جے سوریا کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، جبکہ جو ٹاپ بیٹسمین تھے وہ پاکستان کے شعیب ملک تھے، 316 رنز بنانے میں کامیاب رہے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی بیٹسمین کسی ایشیا کپ کے ایک ایڈیشن میں 300 رنز کی حد پار کرنے میں کامیاب رہا، اور جو ٹاپ بولر تھے وہ بھارت کے عرفان پٹھان تھے، 14 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ اور اس کے بعد اگلا ایشیا کپ سن 2008 میں پاکستان میں کھیلا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد موقع ہے کہ پاکستان نے ایشیا کپ کی میزبانی کی، جس میں جو ایشیا کی تمام جو بڑی ٹیمیں ہیں ان کے علاوہ ہانگ کانگ اور UAE نے شرکت کی، لیکن افغانستان کی ٹیم شامل نہیں تھی۔ انڈیا اور سری لنکا ایک بار پھر فائنل میچ میں مد مقابل آئیں، اور سری لنکا نے کامیابی حاصل کر کے چوتھی بار ایشیا کپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ لگاتار 2 ایشیا کپ جیتنے میں کامیاب رہی، یعنی کہ پہلی بار وہ ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی۔ اجنتا مینڈس جو کہ اسپنر تھے سری لنکا کے، ان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سنت جے سوریا نے سب سے زیادہ 378 رنز بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹسمین بننے کا اعزاز حاصل کیا، جبکہ جو بولر تھے وہ اجنتا مینڈس تھے، 17 وکٹیں حاصل کر کے ٹورنامنٹ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر قرار پائے۔ اس کے علاوہ اگلا ایشیا کپ جو کہ 10واں ایشیا کپ تھا 2010 میں کھیلا گیا سری لنکا میں، جس میں ایشیا کی چاروں بڑی ٹیموں نے حصہ لیا، لیکن جو دیگر ٹیمیں تھیں ایسوسیٹ ٹیمیں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا مد مقابل آئیں، اور فائنل میچ ایک بار پھر انڈیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا،
جس میں انڈیا نے کامیابی حاصل کر کے 5ویں بار ایشین چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان کے شاہد خان افریدی کو، جنہوں نے 2 سنچریاں بنائی تھی 3 میچز میں، انہیں ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، اور شاہد خان افریدی ہی ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹسمین تھے، 265 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ لاست ملنگا سری لنکا کے فاسٹ بولر، وہ 9 وکٹیں حاصل کر کے ٹورنامنٹ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ 2012 میں اگلا ایشیا کپ کھیلا گیا، جس کا انعقاد بنگلہ دیش میں ہوا۔ اس 11ویں ایشیا کپ میں پاکستان جو ایشیا کی 4 بڑی ٹیمیں ہیں وہ شریک ہوئیں، جو کہ 2010 میں تھیں، اور جو فائنل میچ تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا گیا۔ بنگلہ دیش پہلی بار کسی ایشیا کپ کے فائنل میچ کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب رہا، اور پاکستان نے فائنل میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو شکست دی، اور پاکستان دوسری بار ایشین چیمپئن بننے میں کامیاب رہا۔ بنگلہ دیش کے شکیب الحسن کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، جبکہ بھارت کے وراٹ کوہلی 357 رنز بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹسمین ثابت ہوئے، جبکہ پاکستان کے عمر گل 9 وکٹیں حاصل کر کے ایشیا کپ کے ٹاپ بولر ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ اگلا ایشیا کپ یعنی کہ 2014 میں کھیلا گیا 12واں ایشیا کپ، اس کا انعقاد بھی بنگلہ دیش میں ہوا، جس میں تینوں جو بڑی ایشین ٹیمیں تھیں ان کے علاوہ افغانستان پہلی بار کسی ایشیا کپ میں شریک ہوا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا، اور سری لنکا نے کامیابی حاصل کر کے 5ویں بار ایشین چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ لہرو تھریمنے جو ہیں سری لنکا کے، ان کو نہ صرف ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا بلکہ وہ 279 رنز بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹسمین بھی ثابت ہوئے، جبکہ سعید اجمل اور لاست ملنگا نے مشترکہ طور پر سب سے زیادہ 11 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ 2016 کا ایشیا کپ ایک بار پھر بھارت میں ہوا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ٹورنامنٹ ون ڈے کے بجائے T20 فارمیٹ میں کھیلا گیا، جس کی بڑی وجہ اسی سال ICC T20 ورلڈ کپ کا انعقاد تھا، جس کی وجہ سے ٹورنامنٹ کا فارمیٹ تبدیل کیا گیا، جس میں نہ صرف پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا اور UAE نے حصہ لیا، بلکہ عمان، ہانگ کانگ اور افغانستان کی ٹیمیں بھی شریک ہوئیں، لیکن وہ مین راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی تھیں۔ اور جو فائنل میچ کھیلا گیا انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا گیا، یہ پہلا موقع تھا کہ بنگلہ دیش انڈیا کے مد مقابل فائنل میں آیا کسی ایشیا کپ کے، اور وہ دوسری بار فائنل کھیلنے میں کامیاب رہا تھا۔ ان کے بیٹسمین صابر رحمان، جس کو شبیر الرحمان بھی لوگ کہتے ہیں، صابر رحمان ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے، جبکہ ہانگ کانگ کے بابر حیات 279 رنز بنا کر ٹاپ بیٹسمین ثابت ہوئے، جبکہ UAE کے امجد جاوید 12 وکٹیں حاصل کر کے ٹاپ بولر ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ جو آخری ایشیا کپ تھا وہ 2018 میں کھیلا گیا UAE میں، اور اس میں پاکستان، بنگلہ دیش کے علاوہ انڈیا، سری لنکا، افغانستان، UAE اور ہانگ کانگ نے شرکت کی، لیکن UAE اور ہانگ کانگ جو ہیں ایک بار پھر مین راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکیں۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک بار پھر فائنل میچ کھیلا گیا ایشیا کپ کا، اور اس بار بھی بھارت نے کامیابی حاصل کی اور وہ چیمپئن بننے میں کامیاب رہی، جن کے بیٹسمین شیکھر دھون کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، اور وہ 342 رنز، جو کہ ایک ایشیا کپ میں سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ بھی ہے، وہ بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ بیٹسمین ثابت ہوئے، جبکہ 3 ایسے بولر تھے جنہوں نے مشترکہ طور پر سب سے زیادہ 10 وکٹیں حاصل کی، جن میں راشد خان، مستفیض الرحمان اور کلدیپ یادو شامل تھے۔ یہ ٹورنامنٹ 2018 ایشیا کپ کے ٹاپ بولر ثابت ہوئے، اور اب 15واں ایشیا کپ جس کا انعقاد رواں سال ہونا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب اس بار جو چیمپئن ہے وہ کون سی ٹیم بنے گی، اور اس کے علاوہ ایشیا کپ کے جو ریکارڈز ہیں اور ایشیا کپ میں آج تک جو ٹیموں کی کارکردگی رہی ہے مد مقابل، اس کا جائزہ ایشیا کپ کے قریب آنے پر ایک بار پھر ورلڈ اسپورٹ پر آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، جس میں آپ جان سکیں گے کہ ایشیا کپ کون سی ٹیم نے کتنی بار جیتا ہے، اور مجموعی طور پر کس ٹیم نے کتنے میچز کھیلے ہیں، کس ٹیم کے خلاف کھیلے ہیں، اور ان میں ان کے جو نتائج ہیں وہ کیسے رہے ہیں، اور ٹورنامنٹ کی کامیاب ترین اور ناکام ترین ٹیمیں کون سی ہیں۔ یہ تمام تفصیلات آپ بہت ہی جلد ورلڈ اسپورٹس پر ملاحظہ کر سکیں گے۔